السلام علیکم میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے کلیگوں، سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو تمام وہ دوست جو نئے SR بھرتی ہوئے، جو SR سے SM بنے اور جو پھر SM سے SSM بنے، سب کو میری طرف سے بہت 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 مبارک ہو۔ دوستو، ابھی میں یہ سارے ٹیکسٹ بھی پڑھ رہا تھا، جو بھی آپ کو میسیجز آتے ہیں وہ بھی پڑھتا تھا، جو اسپیچز ہوتی ہیں وہ بھی سنتا رہتا تھا۔ ایک چیز مجھے یہاں پہ لگی کہ بہت زبردست تھی، وہ بہت اچھی تھی، اور وہ ہے ایکسلریٹڈ پروموشن۔ یہ ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا، جس وقت ہم SM تھے، تو اس دور میں ظہیر صاحب غالباً چیئرمین تھے اسٹریٹ لائف کے، تو یہ چند مہینے تھے، 1-2 مہینے آخری تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی 1 کروڑ روپے کا پریمیم کمپلیٹ کرے گا اسے ہم سیل مینیجر کو ایریا مینیجر بنائیں گے۔ تو جو باقی ہمارے دوست ہیں، بہت سارے میرے سمیت سب نے کہہ رہے تھے یہ 2 مہینے دیکھو، 1 کروڑ دیکھو، اس علاقے کا پوٹینشیل دیکھو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن اس میں 2 شخص ایسے تھے جنہیں جنون تھا، وہ جنونی تھے۔ انہوں نے کہا ہم 2 اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، اور انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ اس وقت کے زونل ہیڈ کے پاس آفس میں گئے، انہیں اپنے بتایا کہ ہم دونوں یہ پروموشن لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کی کوئی گائیڈ لائن دیں، کوئی پلاننگ کر کے دیں۔ انہوں نے ان کو پلاننگ کر کے دی، گائیڈ لائن دی، انہوں نے اس کو بھی کیا، اس پہ چلے۔ تو اس میں ایک دوست ایسا تھا کہ اس نے دن رات ایک کیا، ریکروٹمنٹ کی دبا کے بہت زیادہ، ہر جگہ سے جو بھی اس کو جگہ ملتی تھی وہاں سے وہ ریکروٹمنٹ کرتا تھا، اور پھر وہ مختلف علاقوں میں جا کر مختلف اسپیچز کرتا تھا، اور موٹیویشنل قسم کی بکس پڑھتا تھا، تقریریں لوگوں کی سنتا تھا، ان میں سے الفاظ نکال کے وہ جا کر اسپیچ کرتا تھا۔ اور ایسا بھی ہوا کہ ایک دن اسپیچ کرتے ہوئے اس کے ناک سے خون آنا شروع ہو گیا، نکسیر نہیں تھی بلکہ کچھ اور ہی تھا، اور وہ پھر لیکن اس نے اسپیچ پوری کی۔ جب بعد میں اسے ہاسپٹل لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنے جذباتی ہو کر اسپیچز نہ کریں کہ یہ کہیں برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمت نہیں آ رہا، اور نتیجہ یہ ہوا وہ دونوں ایکسلریٹڈ پروموٹ ہوئے اس ٹائم پہ، کیونکہ ان کی ایک تگ و دو تھی، ان کی ایک کوشش تھی کہ ہم پروموٹ ہوں گے، ان کے سامنے ایک گول تھا، اور وہ دونوں پھر بعد میں زونل ہیڈ بنے۔ ایک گروپ اینڈ پینشن کا زونل ہیڈ ہے اب شفقت جعفری، اور ایک ہمارا زونل ہیڈ ہے جناب خالد صاحب، اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ اور بھی پاکستان میں کچھ لوگ ہوئے تھے، لیکن میں اپنے زون کی بات کرتا ہوں، ان لوگوں کی جنہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کے سامنے یہ ایک گول ہے، یہ ایک ٹاسک ہے کہ آپ 31 دسمبر تک ایکسلریٹڈ پروموشن لیں گے، اور آپ لے سکتے ہیں۔ وہ ناممکن اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے اندر ایک پوٹینشیل ہے، اگر نہ ہوتا تو آپ SM کیسے بنتے، پوٹینشیل نہ ہوتا تو آپ SSM کیسے بنتے۔ تو صرف آپ کے اندر جو ایک چھپا ہوا کامیاب شخص ہے، اس کو آپ نے باہر لانا ہے۔ دوستو، آپ سب سے پہلے 31 دسمبر تک اپنی جو پلاننگ ہے وہ کریں کہ آپ نے 31 دسمبر تک پریمیم کتنا کرنا ہے۔ ایک چھوٹی نوٹ بک لیں، اس میں اپنا گول لکھیں، آپ نے اپنا گول پورا کرنا ہے، اسے لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس سے آپ اکائیوں میں تقسیم کر کے کہ یہ گول میں نے اچیو کیسا کرنا ہے، اس کے لیے میں نے ریکروٹمنٹ کتنی کرنی ہے، اس کے لیے میں نے میٹنگز کہاں پہ کرنی ہے، اس کے لیے میں نے پالیسیز کس سائز کی بھیجنی ہے، یہ پلاننگ کریں۔ اور اس کے بعد پھر آپ اپنا ڈیلی کی روٹین جو ہے اس کا ایک پروگرام کریں، پھر صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے اور اللہ خیر کرے، ناشتہ کر کے تو آج کا دن میں نے کہاں جانا ہے، اور یہ تہیہ کر کے جائیں کہ اگر آپ ایسا رہیں تو میں نے آج پالیسی سیل کر کے گھر واپس آنا ہے۔ اور پالیسی بھی وہ ہماری طرح نہیں کہ 100 200 400 پریمیم والی،
بلکہ آج تک جہاں پر 3-3 4-4 10-10 لاکھ کی پریمیم کی پالیسیاں بک رہی ہیں، تو بڑی سے بڑی پالیسیوں کے پیچھے نکلیں۔ اگر آپ چھوٹی پالیسیوں کے پیچھے جائیں گے تو 50 آدمیوں کے پاس جائیں گے تب جا کے 1 یا 2 پالیسیاں ہوں گی، لیکن جب آپ بڑوں کے پاس جائیں گے تو 3 کے پاس جائیں گے تو 2 پالیسیاں لازمی سیل ہوں گی کہ ان کی پوٹینشیل ہے، وہ پے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو آپ نے اپنا دن کے ایک روٹین بنانا ہے، اپنے اوپر ایک جنون طاری کر لیں، جسے ہم کہتے ہیں نا پاگل پن۔ اپنے آپ کو اس گول حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر پاگل پن طاری کریں، صاف ستھرے صبح کپڑے پہنیں اور صاف ہو کر جائیں۔ اس کے بعد جو آپ نے بات کرنی ہے اس کی تیاری کریں کہ آپ نے اگلے کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ ٹیبل ٹاک کو سیکھیں کہ آمنے سامنے بیٹھ کر اس کے آرگومنٹس جو ہوتے ہیں ان کو کیسے ہم نے ہینڈل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ سوچ کے یہ کرنا ہے کہ جو میں کروں گا اس کو میں انشاءاللہ حاصل کروں گا۔ تو یہ ناممکن کسی صورت میں بھی نہیں ہے، آپ اگر چاہیں تو اسے بہت پہلے آپ حاصل کر سکتے ہیں، بہت پہلے آپ کو مل سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوستو جو بھی کورسز ہوتے ہیں ان کورسز میں لازمی بیٹھیں، ان کورسز کی بکس خریدیں، ان کی اسٹڈی کریں، اپنے اسٹڈی کا ایک تھوڑا سا ٹائم ضرور رکھیں، آپ کہ جو بھی متعلقہ آپ کی بکس ہیں وہ بھی پڑھیں اور باہر سے بھی پڑھیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوستو آپ کو دیتا ہوں۔ ایک شخص امریکہ میں بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، اس نے سوچا کہ میں دولت مند ترین انسان بن جاؤں۔ اب دولت کہاں سے آئے؟ تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ سونا جتنا زیادہ ہوگا تو دولت مند ہو جاؤں گا۔ اب سونا کہاں سے آئے؟ تو کچھ دوستوں سے مشورہ کیا، بات کی، اپنی اس نے سوچ کی کہ یہ تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ جو بھی سونا بنانے والے ہیں وہ مفلوق الحال ہیں، تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور بعض تو درمیان میں مر بھی گئے ہیں، اس نے کہا نہیں، کچھ سوچا کہ زمین سے سونا نکلتا ہے، یہی میں کچھ کروں۔ اس نے ایکسپارٹ دیکھا، پتہ کیا، وہاں پہ کچھ سونے کے ذرات تھے، جس طرح ہمارے پاس اوپر یہ گلبت بشام کی طرف ہے، تو وہ جگہ اس نے دیکھی تو بڑے مشکل سے گورنمنٹ سے اس نے اجازت لی، تو اس جگہ کو لیز کیا، تو اس نے ایک لائسنس دیا کہ میں نے یہاں پر سونا نکالنا ہے، مجھے اجازت دی ہے۔ انہوں نے اس کو اجازت دے دی۔ اب اس کے پاس کوئی پیسے تو اتنے تھے نہیں، آگے دوستوں یاروں سے مشورہ کیا، ان سے پیسے لیے، پھر ایک بندہ جو اس وقت جیولوجسٹ ہی ہوگا اس سے بات کی، اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہاں پر سونا ہے اور سونے کی بہت بڑی کان ہے۔ اس شخص نے دوستوں سے پیسے لے کر مشینری منگائی، کھدائی شروع کی، تو شروع میں زراعت نکلنے لگے، بڑا خوش تھا، بڑے مزے میں تھا کہ چلو نکل رہا ہے، لیکن ایک جگہ تک گیا جب تو وہاں پر سونے کی ذرات آنے ختم ہو گئے، وہاں پر صرف مٹی اور پتھر آنے لگ گئے۔ وہ شخص پریشان ہوا لیکن ہمت نہیں آ رہی، کرتا رہا، تھوڑا سا اور نیچے گیا، کچھ بھی نہیں نکلا، تو آخر میں وہ لوگ مزدور پیسے مانگنے لگے، جو دوستوں سے جن سے پیسے مانگے تھے وہ پیسے مانگنے لگے، حتیٰ کہ وہ اس نے اس کام کو چھوڑ دیا، مایوس ہو گیا، چھوڑ کے اب جو لوگ پیسے مانگ رہے تھے مزدوروں کو تو دینے ہی تھے، تو اس نے ایک کباڑیوں کو بلایا، اسے کہا یہ میرے پاس مشینری ہے، یہ لے لو، مجھے پیسے دے دو۔ اس نے اونے پونے اس سے پیسے دے کے وہ مشینری لے لی۔ اس نے ان لوگوں کو جو مزدور تھے ان کو تو پیمنٹ کی، لیکن دوستوں کو کہا میں آپ کو پیمنٹ لوٹا دوں گا۔ وہ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا ایک سائڈ پہ، اب سوچتا ہے کہ گھر میں کھانا بھی نہیں ہے، بچے بھی مانگتے ہیں، معاشرے میں رہنا بھی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو یہ سوچ ہی رہا تھا، تو کباڑی نے سوچا کہ اس کی مشینری تو ہے، لائسنس بھی اس کا ہے، تو کیوں نہ میں کھدائی کروں۔ اس نے جب کھدائی کی تو 3 فٹ یا 30 فٹ اس طرح کچھ نیچے گیا تو وہاں سے سونا نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ جب اس نے کسی کو بلا کے چیک کرا، اس نے کہا یہاں تو سونے کی بہت بڑی کان ہے۔ وہ کباڑی جس نے سے مشینری لی تھی وہ سونا نکالنے لگ گیا، نکلنا لگ گیا، اور یہ شخص گھر میں پریشان تھا۔ اس کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا یہ 3 فٹ جو میں نے چھوڑے ہیں یہی میری رکاوٹ کا باعث ہے۔ اس نے جا کر کسی لائف انشورنس کمپنی سے لائسنس لے لیا،
ایک ایس آر بھرتی ہو گیا، لیکن اس نے پہلے دن سے ایک بات سوچی کہ 3 فٹ جو گہرائی رہتی ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب جس بندے کے پاس وہ پالیسی بیچنے جاتا تھا، سب سے اس علاقے کا جو مالدار شخص ہے اس کے پاس جاتا تھا اور ایک ہی تہیہ کر کے جاتا تھا کہ میں نے اس پالیسی کو کلوز کر کے آنا ہے۔ اور جب اس سے وہ بات کرتا تھا تو اسے سمجھاتا تھا ساری باتیں، تو وہ شخص اگر آگے پیچھے کرتا بھی تھا تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی تھی کہ 3 فٹ کے بعد سونے کی کان نکلنی ہے، اور پھر وہ کامیاب ہوا۔ اس نے پھر جب پالیسیاں سیل کرنی شروع کی تو اس وقت وہ امریکہ کا سب سے بڑا سیلز مین، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا لائف انشورنس کا سیلز مین بنا، اور اس نے کروڑ ڈالر کمائے، اور پھر وہ آج تک اس کا نام چل رہا ہے اس میں کہ یہ بہت زبردست سیلز مین تھا۔ لیکن کس وجہ سے؟ کہ وہ 3 فٹ کی گہرائی اس نے چھوڑ دی تھی، لائف انشورنس میں اس نے یہ نہیں چھوڑی۔ آپ دوستو جاتے ہیں ایس آر بھرتی کرنے جاتے ہیں، آپ دوستو جاتے ہیں پالیسی کرنے جاتے ہیں، اور جب پالیسی کلوز ہونے کے قریب ہوتی ہے، 3 4 5 6 بندے نہ کرتے ہیں تو بس بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا پتہ یہ ہر نہ کے بعد ہاں نزدیک آتی جاتی ہے، تو ہر نہ کے بعد جب ہاں نزدیک آتی ہے تو ایس آر بھرتی ہو سکتا ہے۔ میں بذات خود، مجھے بھرتی کرنے کے لیے جو شخص آیا اس وقت غالباً ستمبر یا اکتوبر کا مہینہ تھا، اس وقت سے وہ مجھے تلاش کرتا رہا، اور میری اپوائنٹمنٹ جا کے مارچ میں ہوئی، لیکن وہ شخص اس نے ہمت نہیں آ رہی۔ اور جس دن مجھے اس نے بھرتی کیا تو اس کے پاس ایک اسکیچ بنا ہوا تھا ڈسٹرکٹ ہزارہ کا، اس وقت ہزارہ ہوتا تھا۔ اس اسکیچ پہ اس نے میرے گاؤں کے اوپر ایک گول دائرہ لگایا اور اس کے اوپر لکھا AM۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ایم کیا ہوتا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا صاحب یہ آپ نے سرخ دائرہ لگا کے اس کے اندر ایم لکھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں یہاں پہ ایریا آفس بنانا چاہتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے گول، یہ ہوتی ہے کوشش، یہ ہوتی ہے محنت۔ تو میرے دوستو، میں آپ تمام دوستوں کو ایک دفعہ بار پھر مبارکباد دیتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ جو ایس آر بھرتی ہوئے ہیں آپ ایس ایم بنیں گے، اور جو ایس ایم ہے وہ ایس ایم بنیں گے، اور جو ایس ایم ہے وہ ایریا مینیجر بنیں گے۔ اور جب 31 دسمبر کلوز ہوگا تو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا سیکٹر، آپ کا ایریا، آپ کا زون، اس میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے یہ آپ لوگوں کی ہوگی۔ تو اس وقت میں آپ کو اتنی ہی بات کہہ سکتا ہوں، باقی میں پھر آپ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہوں گا، میں بات چیت کرتا رہوں گا۔ تو اللہ خیر کرے، تو اس پہ عمل کریں۔ تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بہت کچھ بتاؤں گا کہ اس مقام تک پہنچنا کیسا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ تھینک یو، شکریہ، السلام علیکم۔